ہماری بیٹیاں تھوڑی ذبح ہو رہی ہیں، ہماری مائیں میدانوں کے اندر بھوک اور پیاس کے عالم میں تھوڑی پھر رہی ہیں۔ ہم تو گھر میں دسترخوان میں پکوڑے کھا رہے کہ کھانے، ہم سب، میں بھی اپنے گھروں پہ خوش ہوں، آپ بھی خوش ہیں۔ یہ کون سا تصور آیا نیا، جدید تصور کون سا آ گیا میں اور آپ؟ اقبال نے کہا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو ہے اس کا پیراہن امت کا کفن ہے۔ وطن میں آپ کو ڈیوائیڈ کر کے، آپ کو الگ الگ قومیں کر کے اللہ کے قرآن کے تصور سے باغی کر دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مسلمان ایک امت واحدہ ہے، مسلمان ایک قوم ہیں۔ اللہ کے محبوب کہتے ہیں مسلمان ایک قوم ہیں۔ اللہ کے محبوب کہتے ہیں ایک جسم کی مانند ہے، کل جسد الواحد۔ مسلمان دنیا کے ایک جسم ہے، ایک قوم ہے، لیکن جدید ڈیموکریسی کہتی ہے، جدید پولیٹکس کہتی ہے، جدید دنیا کا نظام کہتا ہے کہ نہیں، ہم الگ الگ ہو چکے ہیں۔ سعودیہ الگ ہے، فلسطین الگ ہے، انڈیا الگ ہے، پاکستان الگ ہے، عراق الگ ہے، افغانستان الگ ہے، اس لیے الگ الگ ہے۔ ایک انگلی موڑ دوں گا سکون سے ٹوٹ جائے گی، پھر دوسری موڑوں گا، پھر تیسری توڑوں گا، پھر چوتھی مڑوڑوں گا۔ اس طرح آہستہ آہستہ مسلمان کا پنجہ ٹوٹ جائے گا اور کفر ہمارے سر پہ چڑھ کے پیشاب کرے گا۔ اس لیے ہمیں جدا جدا کر دیا، اور ہم بھی بڑی خوشی سے جدا جدا ہونے پر راضی ہیں۔ نہیں مسلمانوں، جاگو، تم جدا جدا نہیں ہو، تم جدا جدا نہیں ہو، تم پاکستانی بعد میں ہو، تم ایرانی بعد میں ہو، تم افغانستانی بعد میں ہو، تم ہندوستانی بعد میں ہو، سب سے پہلے تم مصطفی ہو، محمدی ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہیں ایک امت، ایک قوم کہا ہے۔ حملہ چاہے افغانستان میں ہو، چاہے عراق میں ہو، چاہے شام میں ہو، چاہے یمن میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، اگر اسلام پر حملہ ہے تو پوری امت مسلمہ پر حملہ ہے۔ اس تصور سے باہر آئیں، کم از کم آواز اٹھائیں، جو سجو پیدا کرے، کوشش کریں کہ اللہ رب کریم غیرت ایمانی ہمارے اندر جگا دے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔